ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو لا یحل لکم نہیں حلال تمہارے لیے ان ترثوا النساء یہ کہ تم وارث بن جاؤ عورتوں کے کرہن زبردستی ولا تعضلوہن اور تم نہ روکو ان عورتوں کو لتذہبوا ببعض ما آتیتموہن تاکہ تم لے جاؤ بعض اس چیز کا جو تم نے ان کو دیا ہے الا ان یاتینا مگر یہ کہ وہ لائیں بفاحشۃ مبینہ بے حیائی کھلی وعاشروہن بالمعروف اور تم ان کے ساتھ معاشرت کرو دستور کے مطابق تم میل جول رکھو ان کے ساتھ دستور کے مطابق فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ پس اگر وہ تم کو ناپسند ہو فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا پس ممکن ہے یہ کہ تم ناپسند کرو کسی چیز کو وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا اور کر دے اللہ تعالیٰ اس میں بھلائی زیادہ۔ ہم نے پہلے دروس میں مردوں اور عورتوں کی اخلاقی بے حیائی کا ذکر پڑھا اور اس کی سزا بھی پڑھی کہ مرد اگر بے حیائی کریں تو ان کی کیا سزا ہے، عورت اگر بے حیائی کا اور بدکاری کا ارتکاب کریں تو ان کی کیا سزا ہے۔ درمیان میں اللہ تعالیٰ نے توبہ کی قبولیت بتائی کہ توبہ کیسے قبول ہوتی ہے اور کب تک ہوتی ہے اور توبہ کی شرائط کیا ہیں، اور اللہ نے یہ بھی بتایا کہ میں تواب بھی ہوں رحیم بھی ہوں۔ ایسا نہیں ہوگا کہ تم توبہ کرو کہ میں توبہ قبول نہیں کروں گا، نہیں، میں توبہ قبول کرنے والا بھی ہوں اور اپنے بندوں پر رحم کرنے والا بھی ہوں۔ کل کے درس میں ہم نے توبہ کی شرائط پڑھی اور یہ بھی پڑھا کہ توبہ کی قبولیت کا وقت کب تک ہے، جب تک انسان کے اوپر حالت نزع کی کیفیت طاری نہیں ہو جاتی، سکرات الموت کی کیفیت میں انسان مبتلا نہیں ہو جاتا، قریب المرگ نہیں ہو جاتا، اس وقت تک انسان کی توبہ قبول ہوتی رہتی ہے۔ ہاں، جب انسان کے سامنے پردے ہٹ جاتے ہیں اور آخرت اس کو نظر آنی شروع ہو جاتی ہے اور موت کی کیفیت میں یہ مبتلا ہو جاتا ہے، پھر اگر یہ توبہ کرے گا تو کہیں قبول نہیں ہوگی، جیسا کہ فرعون نے غرق ہوتے ہوئے کہا تھا انی تبت الآن کہ اللہ میں اب توبہ کرتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے پھر توبہ قبول نہیں کی تھی۔ اور دوسرے یہ بھی کل ہم نے پڑھا آخر میں کہ ان لوگوں کی توبہ بھی قبول نہیں ہوگی جو کفر کی حالت میں مر رہے ہیں، جو شرک کی حالت میں مرتے ہیں، جو منافقت کی حالت میں مرتے ہیں، ایسے لوگوں کی توبہ بھی قبول نہیں ہوتی۔ ان لوگوں کی توبہ قبول ہوتی ہے جو اخلاص کے ساتھ سچے دل سے توبہ کرتے ہیں، اللہ ان کی توبہ کو قبول فرما لیتے ہیں۔ مسند احمد کے اندر ایک حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہا تھا کہ اے پروردگار، میں انسانوں کو اس وقت تک گمراہ کرتا رہوں گا، اس وقت تک گمراہ کرتا رہوں گا جب تک ان کے جسموں میں جان باقی رہے گی۔ یہ شیطان کو جب اللہ تعالیٰ نے دھتکارا نا اور اس ملعون کو دفع دور کیا اور ہمیشہ کے لیے اس پر اللہ نے لعنت کی، تو اس وقت شیطان نے کہا کہ اللہ میں تیرے بندوں کو اس وقت تک گمراہ کرتا رہوں گا جب تک ان کے جسموں میں جان باقی رہے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں کیا فرمایا تھا؟ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ نے اس شیطان کی اس بات کے جواب میں اس کو جواب دیا کہ جب تک میرے بندے بھی مجھ سے گناہوں کے بارے میں بخشش اور معافی مانگتے رہیں گے میں بھی ان کو معاف کرتا رہوں گا۔
اگر وہ بھی جان نکلنے سے پہلے تک مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے تو میں بھی ان کو معاف کرتا رہوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی مہربان ہے۔ تو غرض کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ بندے کی توبہ قبول کرتے رہتے ہیں، اور آخری وقت تک اللہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ میرے بندے جہنم کی آگ سے اور میرے قہر و غضب سے اور میرے غصے سے یہ نجات پا جائے۔ آج جو ہم نے پڑھی ہے آیت نمبر 19، یہاں سے اللہ تعالیٰ پھر عورتوں کے مسائل بیان کر رہے ہیں، کیونکہ جیسے ہم نے سورت کے شروع میں پڑھا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں عورتوں کے ساتھ بڑا ناانصافی کا اور بدسلوکی کا سلوک ہوتا تھا، اور طرح طرح کے لوگ ظلم ڈھاتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے سورۃ النساء میں عورتوں کے حقوق بیان کیے ہیں، اور جو زمانہ جاہلیت کی رسم و رواج تھے اللہ تعالیٰ نے ان کی مذمت فرمائی اور ان کی تردید فرمائی ہے۔ اور ان آیتوں کے بعد پھر محرمات کا ذکر آئے گا کہ کن عورتوں سے ہمارے لیے نکاح کرنا حرام ہے۔ اگلے رکوع میں اللہ تعالیٰ اس کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرما رہے ہیں۔ آج کی جو آیت ہے اس کے متعلق مفسرین نے شان نزول بھی نقل کیا ہے۔ صحیح احادیث میں آتا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ کیسا ظلم کرتے تھے کہ جس عورت کا خاوند فوت ہو جاتا تو جو اس کا ستیلا بیٹا ہوتا تھا، یعنی دوسری بیوی سے ہوتا تھا، تو وہ اپنے باپ کی بیوہ یعنی ستیلی ماں پر قبضہ کر لیتا تھا، اور قبضہ بھی اس انداز میں کرتا تھا جیسے اس باپ کی وراثت میں وہ حصے دار ہوتا تھا، اور اس وراثت سے مال جو اس کو ملتا تھا اس پر وہ قابض ہو جاتا تھا۔ ایسے ہی اس ستیلی ماں پر بھی وہ قبضہ کر لیتا۔ وہ سمجھتا تھا یہ بھی میرے باپ کا ترکہ ہے، جیسے مال میرے باپ کا ترکہ ہے اور اس میں میرا حصہ ہے، تو اس ماں کے ساتھ ہی جو ستیلی ماں ہوتی تھی اس کے ساتھ بھی وہ ترکے والا سلوک کرتا تھا، اور سمجھتا تھا میں اس کی وراثت کا کلی حقدار ہوں۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ کیا کرتے تھے کہ جب خاوند فوت ہو جاتا تو جو اس کے چھوٹے بچے ہوتے تھے اس کو وراثت نہیں دیتے تھے، اور جو عورتیں ہوتی تھیں ان کو بھی محروم رکھتے تھے۔ ہاں، اس کے بیٹوں میں سے جو بڑا بیٹا ہوتا، سمجھدار ہوتا، جو لڑنے کے قابل ہوتا، لڑائی جھگڑا کر سکتا، دشمن پر حملہ آور ہو سکتا تھا، اس کو وراثت سے حصہ دیا جاتا، اور باقی سب کو محروم رکھا جاتا تھا۔ ایک تو یہ ظلم ہوتا تھا۔ دوسرا ظلم یہ ہوتا تھا کہ اس بیوہ کے ہی مالک بن بیٹھتے تھے، اس کو اجازت نہیں ہوتی تھی کہ وہ اپنی مرضی سے کہیں دوسری جگہ نکاح کر لے، اس کی شادی کرتے نہیں تھے، کیونکہ دیکھتے تھے اس کے حصے میں اتنا مال آ رہا ہے، اگر ہم نے اس کی آگے شادی کر دی تو یہ مال اپنا لے جائے گی، تو اس لیے اس کو حق نہیں تھا کہ وہ اپنی شادی اپنی مرضی سے کہیں کر سکے۔ شریعت کا حکم یہ ہے کہ خاوند فوت ہو جائے تو عورت 4 مہینے 10 دن اپنی عدت پوری کرے، اگر پیٹ میں حمل نہیں ہے۔ حمل ہے تو جب بچہ پیدا ہو جائے گا اس کی عدت ختم ہو جائے گی، چاہے وہ 1 دن کے بعد پیدا ہو، چاہے وہ 9 مہینے کے بعد پیدا ہو۔ لیکن اگر حمل نہ ہو، عورت حاملہ نہ ہو، تو اس کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے۔ تو شریعت کا حکم ہے 4 مہینے 10 دن جب وہ عدت پوری کر لے تو یہ عورت جہاں چاہے اپنا نکاح کر سکتی ہے، اس کو شریعت نے اجازت دی ہے۔ بیوہ عورتوں کو بٹھانے سے شریعت نے منع کیا ہے، لیکن زمانہ جاہلیت کے لوگ اس بیوہ کو اجازت ہی نہیں دیتے تھے کہ یہ کہیں اور اپنی مرضی سے شادی کر لے، اس کو اپنے گھر میں ہی قید رکھتے تھے، یہ ہمارے پاس رہے گی، یہی مر جائے گی تو سارا مال ہمیں ہی ملے گا۔ اس مال کے چکر میں عورت کو اجازت نہیں ہوتی تھی۔ ایک تو یہ سلوک ناجائز۔ دوسرا کیا کرتے تھے، یا پھر اپنے ساتھ ہی اس کا نکاح کر لیتے۔ ستیلا بیٹا جو ہوتا تھا وہ اپنی ماں کے ساتھ خود ہی نکاح کر لیتا تھا، کہ اس لیے تاکہ وراثت ساری میرے پاس آ جائے، یہ بھی زیادتی تھی۔ اور تیسرا یہ کرتے تھے کہ ان عورتوں کے ساتھ تو نہ تو آگے نکاح کرتے تھے اور نہ ہی اپنے کسی عزیز و قریب میں اس کی شادی کی اجازت دیتے تھے، بلکہ کیا کرتے تھے کہ ان کو شادی اپنی مرضی سے کرواتے تھے، جہاں ان کا دل چاہتا تھا۔ عورت پسند کرے نہ کرے، عورت چاہے نہ چاہے، اپنی مرضی سے اس کی شادی کرتے اور پھر اس کے پیسے طے کرتے تھے، حق مہر اپنی مرضی سے مقرر کرتے تھے۔ ایک قسم کا یوں کہہ لیں عورت کو بیچتے تھے وہ، کہ اتنے پیسے ہمیں دے دو تو ہم اس کا نکاح کر دیتے ہیں۔ یا بعض اوقات ایسا بھی ہوتا کہ عورت کی جو حق مہر مقرر ہوتی وہ خود قبضے میں لے کے خود کھا پی جاتے اور عورت کو ان کے حوالے کر دیتے، عورت کا حق مہر بھی ان کو نہیں دیتی۔ یہ تمام طرح کی زیادتیاں جو ہیں زمانہ جاہلیت میں لوگ کرتے تھے، اللہ رب العالمین نے اس آیت میں ان تمام چیزوں سے ان کو منع فرمایا۔ اور ایک اور بھی طریقہ ہے زبردستی عورت کے مال کا وارث بننے کا۔ وہ کیا طریقہ ہے؟ آج بھی لوگ ایسا کرتے ہیں کہ عورت کو اتنا ستاؤ، اتنی تکلیف دو، اس کو اتنا پریشان کرو کہ وہ تم سے طلاق مانگنے پر مجبور ہو جائے، اتنا اس کو ایذائیں دو، اتنا اس کو ستاؤ، اتنی تکلیفیں دو کہ وہ حتیٰ کہ پریشان ہو کر یہ سوچنے پر مجبور ہو جائے کہ میں سے جان چھڑا۔
اب یہ جب جان چھڑانے کے چکر میں آتی ہے تو خامد سے کہتی ہے مجھے طلاق دے دے، تیرا میرے ساتھ گزارا نہیں ہے، تو خامد کہتا ہے مجھے اتنے پیسے دے دو، یہ جو میں نے تمہارے لیے حق مہر مقرر کر رکھی ہے وہ حق مہر مجھے معاف کر دو۔ یہ بھی ایک زبردستی جو ہے نا عورت سے مال قبضہ کرنے کی ایک صورت ہے، یہ بھی ناجائز ہے۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ ہمیں اس آیت میں منع فرما رہے ہیں کہ تم عورتوں کے زبردستی وارث نہ بنو اور نہ زبردستی ان سے مال بٹورنے کی کوشش کرو۔ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے مبارک میں بھی ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ ایک عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اس نے آ کر عرض کیا اللہ کے نبی میرا خامن مر گیا ہے اور جو میرا ستیلا بیٹا ہے یعنی جو اس خامن کا دوسری بیوی سے بیٹا ہے اس نے مجھے گھر میں باندھ دیا ہے، گھر میں قید کر لیا ہے، نہ وہ مجھے آگے شادی کرنے کی اجازت دیتا ہے اور نہ جو میرا وراثت میں حصہ ملتا ہے نہ وہ دیتا ہے اور نہ مجھے صحیح طرح کھانے پینے کو دیتا ہے، اچھا سلوک بھی میرے ساتھ نہیں کرتا، اس کا اچھا برتاؤ بھی نہیں ہے، تو مجھے آزاد بھی نہیں کرتا کہ میں دوسری جگہ نکاح کر لوں، چلو وہاں جا کر سکون کی زندگی گزار لوں، اور یہاں اپنے گھر میں بھی مجھے اچھے طریقے سے رہنے نہیں دیتا، تو اللہ کے نبی میں کیا کروں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو فرمایا کہ تم جاؤ بھی اپنے گھر میں بیٹھو، اللہ تعالیٰ تمہارے بارے میں یقیناً کوئی نہ کوئی حکم نازل فرمائے۔ بس عورت گھر میں جا کر بیٹھی، اللہ نے یہ آیت اتار دی۔ چنانچہ مفسرین کرام فرماتے ہیں یہ جو آیات ہم پڑھ رہے ہیں آج کے درس کی، یہ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کے بارے میں اتاری اور یہ حکم ارشاد فرما دیا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا یحل لکم، نہیں حلال تمہارے لیے، ان ترثوا النساء کرہا، یہ کہ تم وارث بنو عورتوں کے زبردستی وارث بن بیٹھو کہ جس بیچاری کا خامن فوت ہو گیا ہے تو اس کو بھی مال وراثت کا حصہ سمجھ کر اس پر بھی قبضہ کر لو اور اپنی مرضی کے مطابق اس سے سلوک کرو، اللہ اس سے منع فرما رہے۔ اور آگے کیا فرمایا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، اور نہ روکو تم ان کو، لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ، تاکہ تم لے لو ان سے بعض اس مال کا جو تم نے ان کو دیا ہے، کہ ان کو اس لیے نکاح کرنے کی اجازت نہیں دے رہے کہ تاکہ جو ان کو مال دینا ہے تو وہ ان سے وصول کر لیں، تو یا ان کا جو حق مہر بنتا ہے وہ لینے کے لیے ان کو زبردستی روک لو، اللہ اس بات سے بھی منع فرما رہے ہیں۔ الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، مگر یہ کہ وہ لائیں بے حیائی کھلی۔ ہاں ایک صورت ہے کہ اگر عورتیں کھلی بے حیائی کریں، کھلی بے حیائی کا کیا مطلب ہے؟ عورت بد زبان ہے، بد اخلاق ہے، اب انسان چاہتا ہے کہ وہ کسی طرح جان چھڑا لیں، اب عورت کہتی ہے ٹھیک ہے آپ کا میرے ساتھ گزارا نہیں ہے تم میری جان چھوڑ دو، اب مرد کہتا ہے ٹھیک ہے میں تمہیں طلاق دیتا ہوں تم مجھے اتنے پیسے دے دو، جس کو شریعت میں خلو کہا گیا، یہ جو میری حق مہر بنتی ہے وہ تم مجھے معاف کر دو، یہ تو ایک صورت ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے عورت کی حق مہر پر قبضہ کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہے، بعض مفسرین نے یہ مطلب بھی بیان کیا کہ عورت بے حیائی کھلی لے کر آئے، یعنی عورت بدکاری کا ارتکاب کرے، تو پھر ایسی عورت کو روکنے کی ضرورت نہیں ہے، ایسی عورت کو فارغ کر دو، ایسی عورت کو طلاق دے دو، اور اس سے اگر تم پیسے لینا چاہتے ہو وہ لے لو۔ لیکن یہ حکم شروع اسلام میں تھا، اب تو شریعت نے سزا بیان کر دی کہ جو شادی شدہ عورت یا شادی شدہ مرد اگر زنا کا ارتکاب کریں تو ان کو رجم کرو، اور اگر غیر شادی شدہ ہیں تو ان کو 100 کوڑے لگاؤ۔ تو وہ آیت سورۃ نور میں ہم جا کر پڑھیں گے جس میں اللہ تعالیٰ نے حدود بیان کی ہیں، ان حدود کی آیت نازل ہونے سے پہلے یہ حکم تھا کہ ان کو اس طرح قید کر لو، روک لو، لیکن اب یہ حکم منسوخ ہو چکا ہے۔ الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، مگر یہ کہ لائیں وہ کھلی بے حیائی، وعاشروہن بالمعروف، اور تم ان کے ساتھ میل جول کرو اچھے طریقے سے۔ ہاں ایک عورت آپ کے نکاح میں ہے تو تمہیں چاہیے کہ تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ بھی جو ہے نا عورتوں کی سفارش کر رہا ہے کہ جو عورت تمہارے نکاح میں آ چکی ہے تو لہٰذا اب نکاح میں آنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب تم اس کے ساتھ جیسا چاہو سلوک کرو، نہیں، اچھا سلوک کرو، اچھی معاشرت ان کے ساتھ گزارو۔ یہ اسلام کا بڑا اہم حکم ہے اور اس کا تعلق حقوق العباد سے ہے۔ ظاہر ہے جو عورت نکاح میں آتی ہے وہ بھی اللہ کی بندی ہے، تو اس کے ساتھ بھی اچھی معاشرت کرنا، اچھا حسن سلوک کرنا، دستور کے مطابق پیش آنا، یہ بھی اسلام کا ایک اہم حکم ہے، اور اللہ رب العالمین اس کا ہمیں واضح طور پر حکم دے رہے ہیں وعاشروہن بالمعروف،
اور تم ان کے ساتھ میل جول کرو اچھے طریقے سے۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، پس اگر تم ناپسند کرو ان کو، پس ممکن ہے یہ کہ تم ناپسند کرو کسی چیز کو، وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اور کر دے اللہ تعالیٰ اس میں بھلائی زیادہ۔ ہو سکتا ہے تمہیں اپنی بیوی کی کوئی عادت ناپسند ہو، تو اللہ فرماتے ہیں بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں ایک چیز انسان کو ناپسند ہوتی ہے لیکن میں نے اس میں خیر رکھی ہوتی ہے۔ عورت تمہاری شکل و صورت کے اعتبار سے اچھی نہیں ہے، یا بعض اوقات اخلاق کے اعتبار سے اچھی نہیں ہے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے اچھی اولاد تمہیں عطا کر دیں۔ عورت ان پڑھ ہوتی ہے اور اولاد بڑی سمجھدار لکھی پڑھی بن جاتی ہے، تو یہ خیر کثیر اللہ اس عورت میں سے نکال دیتے ہیں۔ یا عورت شکل صورت کے اعتبار سے تو اچھی نہیں ہوتی لیکن بڑی خدمت گزار ہوتی ہے، تو اس لیے اللہ فرما رہے ہیں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ تمہیں ایک چیز ناپسند ہو لیکن اللہ نے اس میں تمہارے لیے خیر کثیر رکھی ہو۔ ظاہری طور پر اگر تمہیں ناپسند ہے، اگر اس میں کوئی ایسی خصلت ایسی بات ہے جو تمہیں ناپسند ہے، لیکن ہو سکتا ہے کچھ ایسی باتیں بھی ہوں جو اس کے اندر بڑی اچھی ہوں۔ جیسے ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی مومن مرد کسی مومنہ عورت کے بارے میں بغض نہ رکھے، کوئی مومن مرد کسی مومنہ عورت سے بغض نہ رکھے، اور آگے فرمایا ہو سکتا ہے اگر اس کی ایک عادت تمہیں ناپسند ہوگی تو دوسری عادت تمہیں اس کی پسند بھی ہوگی۔ ظاہر انسان جو ہے نا یہ خیر اور شر کا مجموعہ ہے، اللہ نے اس کے اندر بھلا خیر بھی رکھی ہے اور شر بھی رکھا ہے، تو بعض عادات انسان کے اندر بڑی اچھی ہوتی ہیں اور بعض عادات بری بھی ہوتی ہیں، تو ہر انسان خیر اور شر کا مجموعہ جب ہوا تو اگر عورت کے اندر کوئی ایسی عادت ہے جو تمہیں ناپسند ہے تو اس کے اندر کچھ عادات ایسی بھی ہوں گی اللہ کے نبی نے فرمایا جو تمہیں پسند ہوں گی، لہٰذا جب وہ عادتیں جو پسند ہیں ان کی وجہ سے تم اس عورت کے بارے میں بغض نہ رکھنا۔ ٹھیک ہے کوئی غلطی اس کے اندر ہوگی، کوتاہی ہوگی، تو اس کی وجہ سے اپنے دل کو میلا نہ کرنا۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ کامل ایمان والوں میں سے وہ لوگ ہیں جو اپنی بیویوں کے ساتھ سب سے اچھا سلوک کرنے والے ہیں۔ اکمل المؤمنین، ایمان والوں میں سب سے زیادہ کامل ایمان والے کون ہیں؟ فرمایا جو اپنی عورتوں سے سب سے زیادہ اچھا اخلاق برتنے والے ہیں اور جو ان پر سب سے زیادہ مہربان ہیں، فرمایا یہ سب سے زیادہ کامل مومن ہیں۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، فرمایا تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے، جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے، فرمایا تم انسانوں میں سب سے بہترین انسان وہ ہے، اور آگے فرمایا وانا خیرکم لأہلی، میں تم میں سب سے بہتر ہوں اپنے گھر والوں کے لیے، میں تم میں سب سے بہتر ہوں اپنے اہل خانہ کے لیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم بھی دی اور اس پر عملی طور پر عمل بھی کر کے دکھایا کہ میرا اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ کیسا رویہ ہے۔ چنانچہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لاتے تھے تو مسکراتے چہرے کے ساتھ داخل ہوتے تھے، گھر میں تشریف لاتے تھے تو میرے ساتھ کام کاج میں ہاتھ بٹاتے تھے، کبھی جھاڑو دینا شروع کر دی، کبھی برتن دھونے شروع کر دیے، کبھی بکری کا دودھ دھونا شروع کر دیا۔ یہ ساری باتیں احادیث میں موجود ہیں۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ، اس لیے آپ نے فرمایا کہ میں تم میں سب سے بہتر ہوں اپنے گھر والوں کے حق میں، اور تم میں سے بھی سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے حق میں بہتر ہو۔ اس لیے قرآن کہہ رہا ہے وعاشروہن بالمعروف، اور تم ان کے ساتھ گزر بسر کرو، میل جول رکھو اچھے طریقے سے۔ فإن کریہتموہن، پس اگر تمہیں وہ عورتیں ناپسند ہوں، فعسیٰ ان تکرہوا شیئا، پس قریب ہے ممکن ہے کہ تم کراہت کرو کسی چیز سے، کہ تم ناپسند کرو کسی چیز کو، وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اور کر دیں اللہ تعالیٰ اس میں خیر کثیر۔ اس ناپسندیدہ چیز میں سے اللہ تعالیٰ بہت ساری بہتری تمہارے لیے رکھتے ہیں۔ جیسے میں نے کہا ہے کہ انسان خوبیوں اور خامیوں کا مجموعہ ہے، جہاں کسی عورت کے اندر کوئی خامی ہوتی ہے جو انسان کو ناپسند ہوتی ہے تو اس میں بعض خوبیاں بھی ایسی ہوتی ہیں جو انسان کو پسند ہوتی ہیں، تو اسی عورت سے اللہ تعالیٰ اچھی اولاد عطا کر دیتے ہیں، اور اسی عورت کے اندر بعض عادات ایسی ہوتی ہیں جو انسان کے دل کو لبھا لیتی ہیں۔ تو اس لیے عورتوں کو بھی چاہیے صبر شکر کے ساتھ وقت گزاریں، اور مرد کو بھی چاہیے کہ کوئی عادت ناپسند ہو تو اس پر صبر کرے، کہ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے تمہیں خیر کثیر عطا کر دیں گے، کیونکہ اللہ نے اسی عورت کے اندر تمہارے لیے خیر کثیر رکھا ہے۔ اس لیے ایک شاعر کہتا ہے نعم الالہ علی العباد کثیرۃ واجلہن لجابۃ الاولاد،
کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بے شمار ہیں، اللہ کے بندوں پر اللہ کی نعمتیں بے شمار ہیں، اور واقعی یقیناً ہے اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمتیں ہیں کہ ہم ان پر شکر کیا ادا کرنا، ہم تو ان نعمتوں کو گن نہیں سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو قرآن کہتا ہے تم ان کو شمار نہیں کر سکتے۔ تو جب انسان نعمتوں کو گن نہیں سکتا، شمار نہیں کر سکتا، تو ان ساری نعمتوں پر شکر کیسے ادا کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں، شاعر کہتا ہے نعم الالہ علی العباد کثیرۃ، اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں اس کے بندوں پر ہیں۔ وَأَجَلُّهُنَّ لَجَابَةُ الْأَوْلَادِ، اور فرمایا اس کے لیے سب سے اعلیٰ نعمت، یعنی ان نعمتوں میں سب سے اعلیٰ نعمت کیا ہے کہ اس کو اللہ اچھی اولاد عطا کرتا ہے۔ یہ اولاد کا اچھا ہونا، فرمایا یہ سب سے بڑی نعمت ہے تمہارے لیے کہ اللہ تعالیٰ جس کو اچھی اولاد، لکھی پڑھی سمجھدار خدمت گزار فرما بردار اولاد عطا کر دیں، فرمایا یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ اگر تمہیں عورت کی کوئی عادت ناپسند ہے تو اسی ناپسند اور عورت میں سے تمہیں اللہ اچھی اولاد عطا کر دیں۔ عورت ان پڑھ ہے، بے سلیقہ ہے، اولاد جو ہے وہ سلیقہ مند ہوتی ہے، اولاد جو ہے وہ ہنر مند ہو جاتی ہے، اور اولاد پڑھ لکھ جاتی ہے، تو یہ اسی عورت سے تمہیں ملی ہے نا، تو اس لیے فرمایا اس عورت کی بھی قدر کرو۔ دیکھیے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا یحل لکم، نہیں ہے حلال تمہارے لیے، ان ترثوا النساء کرہا، یہ کہ تم وارث بنو عورتوں کے زبردستی، ولا تعضلوہن، اور نہ روکو تم ان عورتوں کو، اور نہ روکو تم ان عورتوں کو، لتذہبوا ببعض ما آتیتموہن، تاکہ تم لے لو بعض اس مال کا جو تم نے ان کو دیا ہے، الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، مگر یہ کہ وہ لائیں بے حیائی کھلی، بے حیائی ظاہر، وعاشروہن بالمعروف، اور تم ان کے ساتھ زندگی گزارو اچھے طریقے سے، میل جول کرو اچھے طریقے سے دستور کے مطابق۔ فإن کریہتموہن، پس اگر تم ناپسند کرو ان عورتوں کو، فعسیٰ، پس ممکن ہے، ان تکرہوا شیئا، یہ کہ تم ناپسند کرو کسی چیز کو، ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا، اور کر دے اللہ تعالیٰ اس میں زیادہ بھلائی تمہارے لیے۔ صدق اللہ علیہ۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ کریم، جو احکامات ہم قرآن میں پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، ہم سب کو ان احکامات پر عمل کرنے کی پورے طریقے سے توفیق عطا فرما، ہمیں پورے اسلام میں داخلہ نصیب فرما، ہمیں کامل ایمان عطا فرما۔ اے الہ العالمین، ہمارے اخلاق کو بہترین اخلاق بنا، ہماری معاشرت کو بہترین معاشرت بنا۔ میرے اللہ، ہم سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والی عادات اپنانے کی توفیق نصیب فرما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائل مبارک کو اپنانے کی توفیق عطا فرما، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری سنتوں کو اپنانے کی توفیق نصیب فرما، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک جو عادات ہیں، اے اللہ ہمیں ان کو اپنا